اذان کے تعلق سے ہمیں سماعت کرنا ہے۔ مؤذن اذان دینے والا اس مسجد میں بھی اذان دیا، اس مسجد میں اذان دینے کے بعد دوسری والی مسجد میں بھی جا کر کے اذان دیا، تو کیا ایک ہی وقت میں مؤذن دونوں جگہ اذان دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ تو محترم سامعین، ایک ہی جگہ مؤذن اذان دے یہ مکروہ ہے، یعنی دو جگہ جا کر کے اذان دے یہ مکروہ ہے۔ ایک ہی جگہ اذان دینا چاہیے، ایک ہی مسجد میں ایک ہی جگہ اذان دے، ایک بندہ ادھر بھی اذان دیا پھر دوسری جگہ جا کر کے دوسری مسجد میں اذان دیا، اس طرح اذان دینا مکروہ ہے۔ اس کتاب کا نام ہے در مختار، صفحہ نمبر 372 در مختار کے حوالے سے اس کو یہاں پر نقل کیا گیا ہے۔ اور اذان دینے والا کیسا ہو؟ اذان دینے کے لیے کوئی متقی آدمی ہو، پرہیزگار ہو، عالم ہو، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اذان دے۔ اور اذان کی سب سے بڑی ذمہ داری جو مسجد ہوتی ہے اس کی کون دینا ہے؟ اذان۔ تو اس کے بارے میں بتایا گیا جو بانی مسجد ہے، جو مسجد کا بانی ہے، اس کا سب سے پہلا حق ہے کہ وہ آ کر کے اذان دے۔ بانی مسجد کا، بانی مسجد نہیں ہے تو اس کے کنبے والوں پر ضروری ہے کہ وہ جا کر کے اذان دو، کنبے والوں کو چاہیے کہ وہ اذان دے۔ اب بانی مسجد اذان نہیں دے سکتا یا کنبے والے اذان نہیں دے سکتے، گاؤں والوں نے مل کر کے کسی ایک متقی و پرہیزگار مؤذن کو اذان دینے کے لیے رکھے، مؤذن کو اذان دینے کے لیے رکھا گیا، تو اب اس کی ذمہ یہ ہے کہ وہ بانی مسجد اگر صحیح نہیں ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کے کنبے والے پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو یہ سب سے افضل اور بہتر مؤذن ہے اذان دینے کے لیے، جسے لوگوں نے منتخب کیا ہے۔ تو یہ اس حوالے کو رد المختار اور در مختار و شامی جلد اول ہے، صفحہ نمبر 372 کے حوالے سے اس کو ہم لوگوں نے سماعت کیا ہے۔ اذان ہو رہی تھی، اذان کے درمیان میں مؤذن کا خدا نخواستہ انتقال ہو گیا، اذان ہو رہی تھی، درمیانی اذان میں مؤذن بھول گیا اس کے آگے کیا ہے، رک گیا، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے۔ اذان ہو رہی تھی، درمیانی اذان میں مؤذن بے ہوش ہو گیا، اذان ہو رہی تھی، درمیانی اذان میں مؤذن کا وضو ٹوٹ گیا، وہ درمیانی اذان میں وضو بنانے کے لیے چلا گیا۔ تو ان سب صورتوں میں سرے سے اذان کہی جائے، سرے سے مطلب اذان دے رہے تھے، آدھی اذان رک گئی، اس کے بعد کوئی مر گیا خدا نخواستہ یا کوئی بے ہوش ہو گیا، تو اس کا حکم یہ دیا گیا کہ وہ سرے سے اذان دے، شروع سے اذان دے۔ تو ان تمام صورتوں میں شروع سے سرے سے اذان دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ کا دوسرا چاہے وہی آدمی دے یا دوسرا آدمی دے، کوئی بے ہوش ہو گیا، اگر افاقہ پایا اچھا ہو گیا تو وہ دے سکتا ہے، وضو ٹوٹ گیا، وضو بنانے کے بعد پھر آیا، پھر سے ری سے اذان دے، وہ بھی دے سکتا ہے، اگر نہیں تو دوسرا دے سکتا۔ یہ بھی رد المختار اور در مختار کے حوالے سے ہم لوگوں نے سماعت کیا۔ اب کوئی انسان اذان دیا، اذان کے بعد مرتد ہو گیا، مرتد مطلب اسلام کو چھوڑ دیا، میں اسلام کو نہیں مانتا، شریعت کو نہیں مانتا، میں دوسرے دھرم کو مانتا ہوں،
اذان دینے کے بعد وہ مرتد ہو گیا، دین سے الگ ہو گیا، تو اس وقت اذان کے بعد وہ مرتد ہوا ہے، اذان کو ریپیٹ کرنے کی، دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دے بھی لیے تو بہتر ہے، اگر دیے دوبارہ تو بہتر ہے۔ اذان کے بعد وہ مرتد ہوا، اس لیے اذان ہو گئی، اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، اگر ریپیٹ کیے تو بہتر ہے۔ اسی میں دوسرا مسئلہ بیان کیا گیا کہ اذان ہو رہی تھی، درمیانی اذان میں وہ مرتد ہوا، تو اس وقت ری سے اذان دی جائے، دوبارہ اذان دی جائے۔ اذان کے بعد معاذ اللہ مرتد ہو گیا تو اعادے کی حاجت نہیں، اور بہتر ہے اعادہ۔ اور اگر اذان کہتے میں مرتد ہو گیا تو بہتر ہے کہ دوسرا شخص سرے سے کہے، اور اگر اسی کو پورا کرے تو بھی جائز ہے۔ وعدے میں چلا گیا پھر اسی کو کمپلیٹ کرے تو بھی جائز ہے، نہیں تو رہی سے سرے سے اذان دے۔ یہ کتاب کا نام فتاوی عالمگیری ہے، صفحہ نمبر 54 ہے، جلد اول ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، کوئی انسان اذان بیٹھ کر کے اذان دیا تو کیا بیٹھ کر اذان دینے سے اذان ہو جاتی ہے؟ مسافروں کا عالم یہ تھا کہ وہ سواریوں پر سوار ہوتے تو بیٹھے بیٹھے اذان دیتے۔ بیٹھ کر سواری پر اذان دینا، مساجد میں بیٹھ کر اذان دینا، دونوں میں کون سا جائز ہے اس کو سماعت کریں۔ بیٹھ کر اذان مکروہ ہے اگر کہیں اعادہ کریں، یعنی دوبارہ اذان کہیں۔ بیٹھ کر اذان دی تو مکروہ کیا اس فعل کو اس نے، تو دوبارہ سے اذان کہی جائے۔ مگر مسافر اگر سواری پر اذان کہہ لے تو مکروہ نہیں، اگر مسافر سواری پر اذان کہہ لے تو مکروہ نہیں۔ یہ بھی فتاوی عالمگیری ہے، صفحہ نمبر 54 ہے، جلد 1 ہے، اور رد المختار یہ بھی فتاوی کی کتاب ہے، اس کے حوالے سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور آخری مسئلہ، اب اذان دیتے وقت جان بوجھ کر کے کوئی انسان کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، بار بار اس طرح کھنکارنا جان بوجھ کر، اور حی علی الصلاۃ بار بار کھنکارنا، یہ اذان کے درمیان جان بوجھ کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کو بیان کیا گیا، اذان کہنے کی حالت میں بلا عذر کھنکارنا مکروہ ہے، بلا عذر کھنکارنا مکروہ